پاکستان عطیہ خداوندی ہے اور پاکستان بلا شبہ کسی جنت سے کم نہیں، جس میں بے شمار وادیاں، پہاڑ، جھیلیں، ندی نالے اور آبشاریں ہیں۔ ان میں کیوائی آبشار کا کوئی ثانی نہیں۔ کیوائی آبشار اسلام آباد سے 220 کلومیٹر، بالا کوٹ سے 20 کلومیٹر، شوگران ویلی سے 7 کلومیٹر اور کاغان ویلی سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کہتے ہیں کہ جب پہاڑوں کے بیچ میں سے دریا گزرتا ہے تو دریا کے راستے میں کئی نرم اور سخت چٹانیں آتی ہیں۔ دریا کا پانی نرم چٹانوں کو کاٹ ڈالتا ہے، جبکہ سخت چٹانیں اپنی جگہ پر قائم رہتی ہیں، جس کی وجہ سے پانی ان چٹانوں سے چادر کی شکل میں گرتا ہے، جسے آبشار کہتے ہیں۔ کیوائی آبشار کو دیکھ کر انسان ایک نئی دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ قدرت کی رعنائی اور خوبصورتی کو چار چاند لگ جاتے ہیں، اور صبح کے وقت ہم کیوائی واٹر فال پہنچے تو صبح کی فرحت بخش ہوا جو ہے وہ ہمارے جسموں کو چھو رہی تھی۔ کیوائی واٹر فال میں بڑی خوبصورت کرسیاں اور بینچ رکھے ہوئے تھے۔ ہم بیسیکلی دنیا داری کے چکر میں، غم روزگار میں نیچر سے بہت دور ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اور دکھ بھی بہت زیادہ محسوس ہوتے ہیں۔ تو جب بھی دنیا کے جھمیلوں سے تنگ آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ان خوبصورت آبشاروں کو، وادیوں کو اور جھیلوں کو دیکھنا چاہیے۔ اس سے ٹینشن، انگزائٹی اور ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ جب ہم کیوائی واٹر فال کے ساتھ جو ٹریک تھا اس پہ چل رہے تھے تو ہمیں ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے ہم جنت کی سیر کر رہے ہوں۔ صبح ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، پہاڑ، جنگل سب خاموش تھا۔ فضا میں پانی کے گرنے کی آواز ایسے محسوس ہو رہی تھی جیسے اس پہاڑ کی چوٹی پر کوئی آوارہ گرد وائلن بجا رہا ہو یا ستار بجا رہا ہو۔ کانوں میں آبشار کی گرتی آواز ایسے رس گھول رہی تھی جیسے دور کہیں مندر کی نقرئی گھنٹیاں بج رہی ہوں، جیسے وصال یار کے لیے تڑپتی دوشیزہ ہجر میں اپنی پائل کھنکھنا رہی ہو۔ ہوا میں موجود تازگی اور تراوٹ ہم اپنے جسم میں اتار رہے تھے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے فضا میں ایک عجیب طرح کی مقناطیسیت پھیلی ہو۔ پہاڑ، جنگل کی خاموشی اور پانی کی گرتی آواز کے ساتھ پہاڑ میں مختلف
कीड़े मकोड़ों की मुख्तलिफ जो परिंदे हैं उनकी आवाज़ें कानों तक पहुंच रही थी। कुदरत का ये शाहकार देखकर दिल अश अश कर उठा। किवाई वाटरफॉल के ट्रैक पर चलते हुए रास्ते में हमें कई अखरोट भी मिले। यकीनन ये रास्ते में अखरोट के किसी पौधे की किसी आवारा टहनी से गिरकर आबशार में गिरे होंगे और तैरते हुए यहाँ तक पहुँचे। आबशार के साथ बहुत खूबसूरत जड़ी बूटियाँ और फूल खिले थे और उन फूलों की और जड़ी बूटियों की मिली जुली खुशबू जब नथनों में उतरती तो अजीब राहत जहाँ का एहसास होता था। जब किवाई वाटरफॉल के यख बस्ता पानी को छुआ तो अजीब किस्म की मकनातीसियत जिस्म में सरायत कर गई। अल्लाह ताला के लाए हुए ये नज़ारे देखने लाजमी निकलना चाहिए। इससे इंसान को दुनिया के गम परेशानियां भुलाने में बहुत मदद मिलती है। शोएब नफीस साहब और मारूफ के साथ मैंने ये टूर किया। इस टूर के दौरान दुनिया जहान की तमाम फ़िक्रें परेशानियां सब हम भूल चुके थे और यूँ लग रहा था जैसे हवा में उड़ रहे हों। आबशार का तह दर तह गिरता हुआ पानी दिलों में नई उमंगें जगा रहा था। आबशार के ऊपर एक ट्रैक था जिस पर हमने देखा कि दो बहन भाई दो बच्चे बैग उठाए स्कूल की तरफ रवाना थे। दुनिया के झमेलों से, दुनियादारी से, दुनिया के कामों से इंसान को कभी फुर्सत नहीं मिलती। ये आवारागर्दी है जो दुनिया से दूर जाकर नेचर की, कुदरत की इन खूबसूरतियों को देखने की कोशिश करते हैं, इन खूबसूरतियों को देखते हैं। मुस्तनसर सेन तारड़ का एक कौल है कि इस दुनिया में कई ऐसी चोटियां हैं, कई ऐसी जगह हैं जिनकी हवाओं के थपेड़े सिर्फ आवारागर्दों के चेहरों पर ही पड़ते हैं। हर शख्स उन जगहों पर नहीं पहुंच सकता।